بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 3 چیزیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں: طلوع آفتاب کے وقت سونا، کچے پھل کھانا اور میٹھے کا زیادہ استعمال۔ 3 چیزیں انسان کی ذہانت بڑھاتی ہیں: جلدی جاگنا، خاموش رہنا، عقل مندوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ 3 چیزیں انسان میں طاقت بھر دیتی ہیں: ادرک، کھجور، چھوٹی شہد۔ شوہر کی لاپرواہی بیوی کو اندر سے ختم کر دیتی ہے، بیوی کی تعریف اسے مضبوط بناتی ہے اور طعنہ اسے توڑ دیتا ہے۔ پیٹ درد میں ادرک کا قہوہ پئیں، فوری آرام ملتا ہے۔ ہونٹ پھٹ جائیں تو دیسی گھی لگائیں، ہونٹ نرم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ نمک سے پرہیز کریں، بلڈ پریشر قابو میں رہتا ہے۔ روزانہ 7-8 گھنٹے نیند لیں، جسم اور دماغ تندرست رہتے ہیں۔ پیاز ایک انتہائی مفید سبزی ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ، وٹامن سی اور سلفر کمپاؤنڈ سے بھرپور غذا ہے۔ سلاد کی صورت میں کچا پیاز کھانے سے ہاضمہ، ہڈیوں کی مضبوطی اور سانس کی بیماریوں میں افاقہ ہوتا ہے۔ پیاز دل کی صحت کو بہتر بنانے، خون میں کولیسٹرول کو متوازن رکھنے، بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے اور مضبوط مدافعتی نظام کے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہترین قبض کشا سبزی بھی ہے۔ کچا پیاز فائبر کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو کہ ہاضمے کے لیے ضروری ہے۔ فائبر آنتوں کی باقاعدہ حرکت کو فروغ دیتا ہے اور ہاضمے کے مسائل کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہو اور آپ کے منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لیں آپ کا معدہ خراب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک گھر یا محل دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا، یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ میں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، پھر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کی، اللہ کے رسول، کیا آپ سے غیرت کی جاتی ہے؟ دنیا کے 6 بہترین قدرتی ڈاکٹر۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ڈاکٹر اور ہسپتال پہنچ کر ہی صحت کی قدر کرتے ہیں۔ لیکن در حقیقت ہماری صحت صرف ڈاکٹروں اور ہسپتالوں پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ ہماری روزمرہ کی عادات صحت مند زندگی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اچھی عادات اپنائیں تو بہت سی بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہے۔ چہل قدمی کرنا، روزانہ ہلکی یا تیز چہل قدمی دل کو مضبوط کرتی ہے اور ذہنی دباؤ بھی کم کر دیتی ہے۔ بھرپور مناسب پانی پینا، پانی جسم سے زہریلے مادے خارج کرتا ہے، گردوں کو صحت مند رکھتا ہے، جلد نکھارتا ہے اور ہاضمہ بہتر بناتا ہے۔ دن بھر میں مناسب مقدار 3 لیٹر پانی پینا بہت ضروری ہے، اگر گردوں کی پتھری کے بچاؤ کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ سورج کی روشنی سے وٹامن ڈی بنتا ہے جو ہڈیوں، قوت مدافعت اور موڈ کے لیے اہم ہے۔ روزانہ کچھ وقت دھوپ میں گزارنا جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ صحت مند غذا، سبزیاں، پھل، دالیں، پروٹین اور متوازن غذا جسم کو طاقت دیتی ہیں، بیماریوں سے بچاتی ہیں اور توانائی برقرار رکھتی ہیں۔ فاسٹ فوڈ اور غیر صحت بخش غذاؤں سے پرہیز ضروری ہے۔ ورزش کرنا، ورزش جسمانی طاقت، لچک اور برداشت بڑھاتی ہے، دل کی بیماریوں کا خطرہ کم کرتی ہے اور ذہنی صحت بہتر بناتی ہے۔ روزانہ کم از کم 20-30 منٹ ورزش مفید ہے۔ مناسب آرام، اچھی اور پوری نیند دماغ کو تازہ کرتی ہے، یادداشت بہتر کرتی ہے اور جسم کی مرمت میں مدد کرتی ہے۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم ان 6 قدرتی عادات کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس سے ابو سفیان بن حرب نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ہرقل نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس اہلیہ پہنچے جہاں ہرقل نے دربار طلب کیا تھا، اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ابو سفیان کو اور اپنے ترجمان کو بلوایا، پھر انہوں نے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول بیٹھا کہ اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ ہرقل نے حکم دیا کہ ابو سفیان کو میرے پاس لاؤ، بٹھاؤ اور ان کے ساتھیوں کو ان کے پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کے حالات پوچھتا ہوں۔
اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ خیر پہلی بات جو ہرکل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ ہے کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ تو بڑے اعلیٰ نسب والے ہیں۔ ہرکل کہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرکل کہنے لگا اچھا ان کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر کہنے لگا اس کے تابع دار روز پڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کیا اپنے اس دعوے نبوت سے پہلے کبھی کسی بھی موقع پر اس نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اور اب ہماری اس سے صلح کی ایک مقررہ مدت ٹھہری ہوئی ہے، معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں اس بات کے سوا اور کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا۔ کہا تمہاری اس سے کبھی کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ بولا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہے، وہ ہم سے جیت لیتے ہیں تو کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں۔ ہرکل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کا کوئی شریک نام بناؤ اور اپنے باپ دادا کی باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب سن کر پھر ہرکل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دیں کہ میں نے تم سے ان کا نسب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم میں اعلیٰ نسب اور پیغمبر اپنی قوم میں اعلیٰ سب سے ہی بھیجے جایا کرتے تھے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب میں نے کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اس بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا ان کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانے اپنے آباء و اجداد کی بادشاہ اور اس کا ملک حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کو پہلے تم نے کبھی اس کو دروغ گوئی کا الزام لگایا؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ ان کے پیرو ہوتے ہیں یا کمزور آدمی؟ تم نے کہا کمزوروں نے ان کی ابتدا کی ہے۔ تو دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا آیا کہ کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو؟ تم نے کہا نہیں۔ تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے کہ جن کے دلوں میں ان کی مسرت رچ بس جائے تو وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے۔ تو میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی عہد شکنی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں، پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے کہا کہ وہ تم سے کس چیز کے لیے کہتے ہیں؟ تم نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں، سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ باتیں تم سچ کہہ رہے ہو عنقریب وہ اس جگہ کا مالک بن جائے گا جہاں میرے یہ دونوں پیر ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ پیغمبر آنے والا ہے، مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا، اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ ہرکل نے رسول اللہ کا وہ خط منگوایا جو آپ نے وحیہ قلبی کے ذریعے حاکم بصری کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ ہرکل کے پاس بھیج دیا تھا۔ پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد کی طرف سے یہ خط ہے شاہ روم کے لیے۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعویٰ اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ اور آپ کو دوہرا ثواب دے گا، اور اگر آپ میرے دعوے کو رد کریں گے تو آپ کی ریا یا گناہ کا بھی آپ ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب کہے۔ تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک اللہ کی اطاعت
ضرور ایک اللہ کی اطاعت سفیان کہتے ہیں کہ جب ہرکل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور و غل ہوا، بہت سی آوازیں اٹھی اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ابو کشبہ کے بیٹے کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا، اس سے بنی اظفر کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنقریب غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ نبی کا بیان ہے کہ اس کا حاکم ہرکل کا مصاحب اور شام کے نصار کا لاٹ پادری بیان کرتا تھا کہ ہرکل جب دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس نے درباریوں سے دریافت کیا کہ آج ہم اس کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرکل نجومی تھا، علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ لڑنے والوں کو بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آیا ہے۔ اس زمانے میں لوگ ختنہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ دیجیے کہ وہاں جتنے یہود ہوں سب مار دیے جائیں۔ وہ لوگ انہیں باتوں میں مشغول کرتے تھے کہ ہرکل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ کے حالات بیان کیے۔ جب ہرکل نے سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ ختنہ کیے ہوئے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے۔ ہرکل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرکل نے کہا کہ یہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہرکل کی طرح ماہر تھا۔ پھر وہاں سے ہرکل خمس چلا گیا۔ اس سے نکلا تھا کہ ایک دوست کا خط جواب میں آ گیا۔ اس کی رائے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرکل کے موافق تھی کہ نبی واقعی پیغمبر ہے۔ اس کے بعد ہرکل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمص کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے۔ پھر وہ باہر آیا اور کہا، اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا۔ آخر جب ہرکل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی تو ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا اور کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دربار آئے تو اس نے کہا، میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی، سو وہ میں نے دیکھ لی۔ تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ حاتم رحمۃ اللہ نے ایک روز اپنے بچے سے کہا، میں حج پر جانا چاہتا ہوں۔ بچے رو پڑے اور کہنے لگے، پھر آپ ہمیں اپنے بعد کس کے بھروسے چھوڑ جائیں گے؟ حاتم کی چھوٹی بیٹی بچوں سے کہنے لگی، انہیں جانے دو، وہ ہمارے حقیقی رازق نہیں ہیں۔ حاتم حج کے لیے روانہ ہو گئے اور ان کے گھر والے پیچھے بھوک سے بے حال ہونے لگے اور سب بچے اس چھوٹی لڑکی کی ملامت کرنے لگے۔ لوگوں نے اسے آہ و التجا کے ہاتھ بلند کیے اور کہنے لگے، خدایا مجھے ان کے سامنے رسوا شرمندہ نہ کرنا۔ اسی دوران ان کے گھر کے پاس سے امیر شہر اس نے ان سے پانی مانگا تو حاتم نے گھر والوں سے اسے ٹھنڈا پانی کا کٹورا دیا۔ اس نے اسے فوراً پی لیا، پھر پوچھنے لگا، یہ کس کا گھر ہے؟ امیر شہر نے سونے کے دینار کی ایک تھیلی گھر میں پھینکی اور اپنے باقی ساتھیوں سے کہا، تم میں سے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میری طرح اس گھر میں سونے کے سکوں کی تھیلی پھینک ڈالے۔ ان سب نے اس کی مثل اپنی طرف سے تھیلیاں پھینک ڈالی۔ حاتم کی چھوٹی بیٹی نے یہ سب دیکھ کر رو پڑی۔ اس کی والدہ اسے بولی، کیوں رو رہی ہو؟ خدا نے ہمیں اتنا تو نواز دیا ہے۔ کہنے لگی، یہ تو مخلوق ہے جس نے ہمیں اس حالت میں دیکھا تو مالدار بنا دیا، تو پھر اس وقت کیا کرم و فضل ہوگا جب خالق کی نگاہ ہم پر پڑے گی۔ ناظرین، ڈپریشن کیا ہے؟ کسی چیز کو بار بار سوچنا، خود کا دوسروں سے موازنہ کر کے احساس کمتری ہو جانا، کسی چیز کی خواہش کرنا اور اس کے نہ ملنے پر مایوس ہو جانا۔ ڈپریشن کب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی بات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں اور بنا کسی کو بتائے مسلسل اسے ہی سوچتے رہتے ہیں۔ ہمیں اچھے کی امید نہیں ہوتی، ہمیں لگتا ہے کہ اب بس حالات ایسے ہی رہیں گے، تب ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ڈپریشن کا علاج کیا ہے؟ ڈپریشن کا علاج آپ نے خود کرنا ہے۔ جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہے اسے کسی بھروسے مند شخص سے ڈسکس کیجیے۔
اگر ان سے نہیں کر سکتے تو اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ روز رات کو اسے الف سے یہ تک کی کہانی سنا کر سونے کو اپنا معمول بنا لیں۔ وقت بدلتا ہے، خوشی ہو یا تکلیف، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ دوسروں کو سننا شروع کر دیں اور پھر آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ اس دنیا میں صرف آپ اکیلے ہی پریشان نہیں ہیں۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، دعا کریں، کیونکہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ناظرین، نیند نہ آئے تو رات سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر سرسوں کا تیل مل کر 1 چمچ شہد کھاؤ، نیند گہری آئے گی۔ جس گھر میں سانپ بچے دے دے وہاں پریشانیاں زیادہ آتی ہیں۔ ناظرین، بادام کا تیل چہرے پر لگاؤ، سورج کی شعاؤں سے بچت رہے گی۔ حاملہ عورت کو کافی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو آلو کا ٹکڑا رکھ دو، آرام ملے گا۔ کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ کھائیں، جلدی کھانا معدے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ہر نوالے کو اچھی طرح چبانا ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ اگر آپ کو اکثر سر درد ہوتا ہو تو پانی کی کمی، نیند کی کمی یا ذہنی دباؤ اس کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی نیند اور پانی کی مقدار کو درست کریں۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے شکایت کی کہ اس کے دل میں خوف ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وضو کرو، نماز پڑھو، خوف خود بخود چلا جائے گا۔ روحانی سکون جسمانی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ دن میں زیادہ دیر بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو ہر 2 گھنٹے بعد 5 منٹ کے لیے کھڑے ہو کر چلیں۔ یہ خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے اور کمر کے درد سے بھی بچاتا ہے۔ ناظرین، دن میں کم از کم 10 منٹ سورج کی روشنی میں بیٹھنا وٹامن ڈی کے لیے ضروری ہے۔ دھوپ ہڈیوں اور قوت مدافعت کے لیے قدرتی نعمت ہے۔ اگر آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو آہستہ آہستہ اسے کم کر دیں۔ میٹھا وقتی خوشی دیتا ہے مگر جسمانی نقصان دیر پا ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص بیمار ہوا۔ لوگوں نے کہا دعا کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے ہر مرض کے ساتھ اس کا علاج بھی رکھا ہے، تلاش کرنا بھی عبادت ہے۔ ناظرین، زیادہ پانی پینا جلد کی تازگی کے لیے سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ مہنگی کریموں سے زیادہ فائدہ صاف پانی دیتا ہے۔ اگر دل گھبرا رہا ہو تو کھڑکی کھولیں اور تازہ ہوا کو اندر آنے دیں۔ سانس کا بہاؤ ذہنی سکون پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، چائے اور کافی کا استعمال محدود کریں۔ ان میں کیفین ہوتی ہے جو وقتی طور پر اعصاب کو جگاتی ہے مگر بعد میں تھکن کو بڑھا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سفر میں تھک گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کے نیچے آرام کیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ فطرت کے قریب ہونا ذہن کا بہترین علاج ہے۔